Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد لله الذي خلق المقلة والمضلة ما دام الملوان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أخيار الأنام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وفي مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل. وقال في مقدمة مسلم ذاك وعد خفي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے آج جو مسئلہ بیان کرنا ہے وہ نہایت اہم ہے، اور عمومی طور پر ہم مسائل دینیہ سے غافل رہتے ہیں، اور بعض حضرات علماء کرام وہ شرماتے بھی ہیں کہ ہم یہ مسئلے بیان کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اگرچہ دنیا کا بے شرم جہنم میں جائے گا، اور آخرت کا جو بے شرم ہوگا وہ جنت میں جائے گا. مطلب کیا ہے؟ دین کے مسائل میں شرم کرنا یہ گناہ ہے. شرم نہیں کرنی چاہیے اور دین سیکھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی ہیں مسجد نبوی میں. مردوں کے بھی صفوف ہیں، عورتوں کی صفیں ہیں، بچوں کی صفیں ہیں، اور اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت جو فرما رہے ہیں وہ اہل عرب، اہل لسان، وہ سمجھتے ہیں اس زبان کو، لیکن اس میں ماہواری کے احکام بھی ہیں قرآن میں. اسی طرح غسل کے احکام بھی ہیں، استنجا کے احکام بھی ہیں. تو ایک طرف تو علماء شرماتے ہیں ہمارے، اور اس میں بھی عوام الناس کی غلطی ہے.
عوام کہتی ہے کہ مولوی صاحب کو دیکھو یہ کیا مسئلہ بیان کر رہا ہے, یہ شرماتا نہیں ہے, نعوذ باللہ. تو عوام بھی لا علم ہے, اور علماء کرام اگر یہ مسائل بیان کریں تو ان کو کہا جاتا ہے بھائی کیا کر رہے ہو, مسجد میں بیٹھے ہو, یہ کون سے مسائل آپ نے چھیڑ دیے. اگرچہ 97% لوگوں کے گھروں میں کیا ہے, ٹی وی ہے, اس میں گندے اشتہارات, فلمیں, ڈرامے, گانے بجانے, آدھا لباس اور یہاں لڑکیاں ہوتی ہیں, اس پر کیوں نہیں شرماتے ہیں؟ بہن, بیٹی, بیوی, بیٹا سب بیٹھے ہوئے ہیں, والدین, اور وہ پروگرام اور وہ گندے سین دیکھتے ہیں, تو اس پر کیوں نہیں شرماتے ہیں؟ جہاں شرمانا چاہیے وہ شرماتے نہیں ہیں, اس لیے دنیا کا بے شرم کہاں جائے گا, جہنم میں. اور جہاں نہیں شرمانا چاہیے وہاں شرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو دین کے مسائل جو ہے یہ ہم بیان کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے, اس میں شرمائیں گے بھی نہیں. تو آج جو مسئلہ ہم نے بیان کرنا ہے وہ ہے یہ جو منصوبہ بندی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے, یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے. یہ نہایت اہم مسئلہ ہے. پہلے تو شرعی حکم آپ حضرات کے سامنے بیان کر لیتا ہوں, خصوصاً جو ہمارے ڈاکٹر ہیں اور لیڈی ڈاکٹر ہیں اور گائناکالوجسٹ ہیں, لیڈی ڈاکٹرز, ان کو چاہیے کہ اس کو جیسے ہی دیکھ لیں تو فیس بک پر اس کو چڑھا کر جو آپ کی بہنیں ہیں, لیڈی ڈاکٹر ہیں, گائناکالوجسٹ ہیں, ان کو یہ بتا دیں تاکہ ان کو شرعی احکام, شرعی حکم منصوبہ بندی کے حوالے سے ان کو معلوم ہو جائے کہ عزل کب جائز ہے, کب ناجائز ہے, کتنا وقفہ کرنا چاہیے, شریعت کا کیا قانون ہے, اور اسقاط حمل, ایبارشن, اس کا شریعت میں کیا حکم ہے. نہ مولوی بتاتے ہیں نہ لوگ سنتے ہیں, اور لوگ اعتراض کرتے ہیں, مولوی ڈرتے اور شرماتے ہیں. میں تو بیان کرتا ہوں, 5 ریڈیو میں میرا بیان ہوتا ہے, ایک ٹی وی میں, اگرچہ زندگی میں ڈرامہ, فلم, گانا, ٹی وی یہ نہیں دیکھا ہے, تو بیان کرتے ہیں. اور اس بارے میں کسی کو حق نہیں ہے کہ اس پر ناراض ہو جائے, بلکہ خوش ہو جائے. یہ دین سے ہم کو اس دین سے کون واقف کرے گا, ہم کو کون واقف کرے گا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بات آپ نے غور سے سننی ہے, بات آپ نے توجہ سے سننی ہے. تو آپ حضرات کے سامنے شرعی مسئلہ رکھ لیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہے انفرادی منصوبہ بندی اور ایک ہے اجتماعی منصوبہ بندی. انفرادی منصوبہ بندی, اجتماعی منصوبہ بندی. اجتماعی منصوبہ بندی حرام ہے. کیا مطلب؟ آسان مطلب ہے, 2 ہی بچے اچھے, بس 3 بچے بس, یہ کام حرام ہے. اس کے لیے کوشش, محنت اور گلی گلی دعوت, اخباروں میں لکھنا, چھوٹا خاندان زندگی آسان, بچے 2 ہی اچھے, یہ نعرہ قریب بکفر ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اجتماعی منصوبہ بندی کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے, حرام ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, آپ نے یہ آیت پڑھی ہے, اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. تو اس کے اندر یہ آیت ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس لڑکی سے جس کو زندہ درگور کیا گیا تھا کہ کس جرم کی پاداش میں اس کو زندہ درگور کیا گیا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. مسلم شریف میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایسی حرکت کرے جس کی وجہ سے, ایسا کام کرے جس کی وجہ سے بچے کم ہوں یا نہ ہوں, ذالک وعد خفی, یہ چھپا ہوا قتل ہے. مسلم شریف, چھپا ہوا قتل ہے. جس طرح بچے کو زندہ درگور کیا جائے, بچی کو زندہ درگور کیا جائے, تو یہ چھپا ہوا قتل ہے. اسی طرح
اس بات کو بھی آپ سمجھ جائیں کہ جس طرح اجتماعی منصوبہ بندی حرام ہے تو انفرادی منصوبہ بندی جائز ہے، اور جب آپ سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ اسلام سخت نہیں ہے، منصوبہ بندی کی اجازت بھی ہے، جو انفرادی ہے وہ بتاتا ہوں۔ چنانچہ ایک خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا اور وہ میاں بیوی ایسی کوئی ٹیبلٹس استعمال کریں یا آپریشن کر لیں، یہاں جو اوپر کا حصہ ہے یہاں کیا جاتا ہے اور کیپسول رکھا جاتا ہے، یا ٹی، یا اسی طرح ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے 2 سال کا وقفہ ہو، 2.5-3 سال کا وقفہ ہو تو یہ جائز ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے کنا نعزل والقرآن ینزل، صحابہ فرماتے رضی اللہ عنہم اجمعین کہ ہم عزل کرتے تھے، بچہ پیدا نہ ہو جائے اور اخراج باہر ہو، تو ہم یہ کرتے تھے اور قرآن اترتا تھا، لیکن قرآن نے اس پر رد نہیں کی ہے، کنا نعزل والقرآن ینزل۔ ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری بات، بچے کی صحت ہے، ماں کی صحت ہے، زچہ بچہ کی صحت، دوسرا مسئلہ یہ ہے۔ تو اگر ایک عورت ہے اور اس کی صحت بہت زیادہ کمزور ہے اور وہ 3 سال کا وقفہ کرے، 4 سال کا وقفہ کرے، نیک ڈاکٹر اس کو کہے، اللہ والا حاذق حکیم اس کو کہے کہ اگر آپ کا بچہ پیدا ہو جائے گا یا آپ حاملہ ہو جائے گی تو آپ کو یہ نقصانات ہوں گے، تو وہ 3، 4، 5، 6 سال کا وقفہ کر سکتی ہے۔ 2 گنجائشیں آ گئیں، 2 اجازتیں مل گئیں، آگے اور بھی گنجائشیں ہیں، شریعت سخت نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری جو گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کے بچے پیدا ہوتے ہیں، خاتون کے، بڑے آپریشن سے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 3-4 بچے پیدا ہو سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ اب ایک عورت کے 4 بچے بڑے آپریشن سے پیدا ہو گئے، اب 5واں بچہ پیدا ہو جائے گا تو یہ مر جائے گی یا عضو معطل ہو جائے گا، یہ مستقل نسبندی کرے، مستقل منصوبہ بندی کرے تو یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو اسلام نرم ہے یا سخت ہے؟ اسلام نرم ہو گیا، یعنی انفرادی منصوبہ بندی جائز ہے۔ اس کی اور بھی صورتیں اور بھی بتا رہا ہوں۔ 5ویں بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے 2 بچے ہو گئے، لیکن تیسرا بچہ جب ہو جائے گا تو اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ بچہ جو پیدا ہوگا بعد میں، تو اب اس عورت کی کیفیت ایسی ہے، ڈاکٹر اس بات کو سمجھیں 60% ان کو گمان ہو، یقین تو اللہ کو ہے، پکی بات تو اللہ کو معلوم ہے، علاج معالجہ اس کا تعلق ظن اور گمان کے ساتھ ہے۔ بہرحال 60% ظن غالب ہو، 60% ڈاکٹر کہے کہ عورت مر جائے گی، اس کی کیفیت ایسی ہے، تو پھر بھی 1 بچہ ہو جائے تب بھی کافی ہے، 2-3 بچے ہو جائے تب بھی کافی ہے۔ کب؟ جب کیفیت یہ ہو کہ وہ مر جائے گی یا عضو معطل ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی گنجائشیں ہیں، آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، مستورات مسئلہ پوچھ سکتی ہیں، جو میرا نمبر ہے، میری ویب سائٹ ہے، اس سے آپ مسائل اخذ کر سکتے ہیں، آپ مسائل اخذ کر سکتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ اجتماعی منصوبہ بندی حرام، انفرادی جائز۔ انفرادی کون صورت جائز ہے وہ میں نے بتا دی۔ اب آئیے ایبورشن کی طرف۔ ایبورشن جو ہے، پہلے تو شرعی مسئلہ سمجھو، 120 دن سے پہلے، یعنی 4 مہینے سے پہلے ایبورشن کرانا بغیر وجہ کے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 120 دن کے بعد، یعنی 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر روح پڑ جاتی ہے، جب روح پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد ایبورشن کرانا بغیر کسی عذر کے، یہ قتل ہے۔ کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو
یہ مسئلہ تھا ایبورشن کا بغیر ضرورت کے 120 دن سے پہلے گناہ کبیرہ، 120 دن کے بعد قتل، کیوں؟ اس میں روح پڑ گئی۔ اب اس کی بھی اجازت ہے بعض صورتوں میں۔ نمبر 1، ڈاکٹر کا اس کا دماغ نہیں، جس کا دماغ نہیں اس کی کیا ضرورت ہے ہی نہیں، دماغ، دل ہی نہیں، گردے ہی نہیں، پیدا ہو کر مر جائے گا۔ بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جہاں پر 60% نیک ڈاکٹر یہ کہیں 60%، 51% کے گمان کے ساتھ، گمان ہے نا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ جو پیٹ کے اندر ہے یہ نامکمل ہے، تو اس کا ایبورشن کرانا یہ اسلام میں جائز ہے۔ اسی طرح اللہ معاف فرمائے ایسے دن سے کہ کوئی مسلمان اس میں پھنس جائے، غلط حمل ہو گیا۔ بعض علاقے ایسے موجود ہیں، نام نہیں لیتے ہیں نہ تفصیل میں جاتے ہیں، کہ وہاں اگر غلط حمل ہو جائے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ غلط ہے شرعاً۔ اس کے لیے الگ ایک قانون ہے، وہ بعد میں اس پر بیان کیا جا سکتا ہے، شرعی سزائیں، قصاص، حدود، بعد میں بات کریں گے، تعزیرات، تو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو شریعت میں یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر پتہ ہو ڈاکٹر کو، لیڈی ڈاکٹر کو، گائناکولوجسٹ کو کہ یہ بچہ پیدا ہوگا نا، یہ تو صحیح نہیں ہے اور اظہار ہو جائے گا تو یہ خاتون بچی قتل ہو جائے گی، تو اس صورت میں اس کا ایبورشن کرانا کہ وہ قتل ہو جائے اور 2 قبیلے، جماعتیں، افراد، خاندان قتل و قتال میں چلے جائیں گے، تو اگر ایبورشن کرا دیا جائے تو یہ جائز۔ اسی طرح اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایبورشن جو ہے عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چند دن اوپر ہو جائے یا چند مہینے تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ بہانہ بنانا کہ پہلا بچہ دودھ پی رہا ہے، جب حمل ہو جائے پھر یہ بہانہ بنانا کہ بچہ دودھ پی رہا ہے، یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ بتایا گیا آپ کو کہ 2-2.5 سال کا وقفہ ٹھیک ہے، اور آگے اور بھی اجازتیں آپ کو دی گئی ہیں، شروع سے آپ دیکھ لیں اور سن لیں۔ تو آپ یہ نہ کریں کہ 2-3-4 دن ہو گئے لہذا یہ جائز ہے، نہ، پھر بھی نہ جائز ہے، الا یہ کہ وہی پریشانیاں ہوں جو پریشانیاں آپ کو بتائی گئی۔ بہرحال تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انفرادی منصوبہ بندی جائز ہے اور اجتماعی منصوبہ بندی حرام ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو منصوبہ بندی والے حضرات ہیں، ایک تو وہ کتابیں چھاپتے ہیں اور ریفرنسز دیتے ہیں، حوالے دیتے ہیں کہ منصوبہ بندی جو ہے یہ جائز ہے، اور اتنی موٹی کتابیں چھاپتے ہیں، اس میں یہ نقصان وہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، کہ انفرادی منصوبہ بندی کی جائز صورتوں کے دلائل یا ایسی باتیں میں نے آپ کو بتا دی، فقہاء نے بھی لکھی ہیں کچھ صورتیں کہ ان صورتوں میں منصوبہ بندی کی اجازت ہے۔ یہ حضرات اس طرح کرتے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی منصوبہ بندی کے فرق کو نہیں بتاتے ہیں، بس جائز ہے، یہ مولوی سے سختی کرتے ہیں، اور وہ احادیث تزوج الولود الودود فإنی اباہیکم الامم یوم القیامہ، اس میں کیڑے نکالتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نعوذ باللہ۔ ایسی خاتون سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اور اولاد جننے والی ہو۔ کس طرح پتہ چلے گا؟ عورتوں کو ان کے خاندان کے عورتوں سے پتہ چلے گا کہ کس طرح ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، کس طرح وہ محبت کرتی ہیں اپنے خاوند کی، کس طرح تابعدار ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ مرد دیکھے گا یا کس کو پتہ ہے کہ اس عورت کے بچے زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، نہیں، خاندان سے پتہ چلتا ہے، اور یہ عورتوں کا کام ہے۔ دماغ صحیح رکھنا چاہیے، پازیٹیو نگیٹو دماغ اور سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ بہرحال تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے غلط کام کیا کہ وہ حوالے ریفرنسز جو انفرادی منصوبہ بندی کے تھے وہ نقل کی، اور اجتماعی منصوبہ بندی کے دلائل مطلب ادھر اس کو فٹ کر دیا اجتماعی منصوبہ بندی پر، جو حرام ہے۔ یہاں پر یہ بات بہت ضروری ہے کہ منصوبہ بندی پر جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اگر یہی پیسے ان ممالک کے بنجر زمینوں پر خرچ کیے جائیں
تو بہت زیادہ اس کے فوائد اور ثمرات ہوں گے، لیکن اس پر خرچ نہیں کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی سن لو زبردست۔ ایک امریکن عورت ہے، خاتون ہے، کرسچین ہے، اس نے ایک کتاب لکھی انگلش میں، منصوبہ بندی اسلام کے خلاف ایک سازش۔ انہوں نے لکھی، ہم نے نہیں لکھی ہے، اور IPS اسلام آباد والے نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، آپ منگوا سکتے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمان کم ہو جائے، آپ یورپ اور دیگر ممالک میں 3 گھنٹے گاڑی چلائیں، بس آپ کو مرد عورت نظر آئیں گے، بچے بہت کم نظر آئیں گے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا ہے، فرانس میں، برطانیہ میں، رشیا کے اندر، جاپان میں، جب تیسرا چوتھا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ان کو انعام دیتے ہیں، ٹیکس کی چھوٹ دیتے ہیں کہ آپ ٹیکس اتنا کم دیں گے۔ روس میں ایک عورت کا 10واں بچہ پیدا ہوا، اس کو پورا پوری ایک بس انعام میں دے دی انہوں نے کہ شاباش۔ لیکن مسلمانوں کے لیے وہ سازشیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، انہوں نے خود کہا کہ یہ سازش ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو رزق لاتا ہے۔ آج ہمارے گھر ایک خاتون آئی تھی تو بتا رہی تھی کہ ایک ہی بچہ کافی ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر غربت ہے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، جو بچہ آئے گا رزق ساتھ لائے گا۔ جس آدمی کی 6 بچے ہوں، جس آدمی کے کتنے بچے ہوں؟ 6 بچے ہوں، تو 6 مزدور اس کو مل گئے نا، آسان بات ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کے 2 ہی بچے تھے، ایک بچہ ایک بچی۔ پھر اس نے کیا کیا تھا، نظام ختم کیا ہوا تھا، بچہ ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بچی رہ گئی، اس نے تو نظام کو ختم کیا تھا، اب اور بچے نہیں ہونے تھے، لہذا وہ دیوار سے سر مار رہا تھا تیز تیز۔ میرے سالے نے اس کو کہا کہ بھائی آپ دیوار سے کیوں سر مار رہے ہیں، بچہ تھا اللہ دے دے گا، غم ٹھیک ہے، لیکن دیوار کے ساتھ تو سر مت مارو نا، اپنے آپ کو زخمی کیوں کرتے ہو؟ اس نے کیا جواب دیا کہ اور بچے اللہ دے دے گا، لیکن کہاں سے، میری بیوی تو اور بچوں کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، میں نے تو مستقل نسبندی کرائی ہوئی ہے۔ دیکھو، تو جواب یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال منصوبہ بندی کے حوالے سے میں نے تفصیلی بات چیت آپ حضرات کے سامنے کر لی، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں اجازت ہے اور کہاں پر اجازت نہیں ہے، اور اس کے اوپر حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کی کتاب بڑی اچھی، وہ آپ سٹڈی کر لیں، اور مودودی صاحب نے اس موضوع پر بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، ضبط ولادت، وہ بھی آپ سٹڈی کر لیں، بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔